بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں، حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب قبر اس پر نازل نہیں ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے، وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے، اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، جی رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا، بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا ہے؟ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم کیا، وہ شکست کھا گیا اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ دونوں جگہ ایک عدل ہے، ایک فضل ہے، لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں، حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی، تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی؟ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بخشا جائے، میں بھی بخشا جاؤں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ آپ کون ہوتے ہو حکم لگانے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ کتنا ہی گنہگار اور پاپی ہو، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ موت سے پہلے کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے، بغیر توبہ کے بھی مر گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بچا سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی، اور اس کی وجہ بیان فرمائی۔ لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر یہ شرل صدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے، لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار دو عالم کا قول ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی تو جمعہ تک انہیں عذاب ہوگا، اگر عذاب ہو رہا ہے جمعہ کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے نا، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ ضرور آپ کی گرفت بھی ہونی چاہیے، ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے، ضرور بری موت آنی چاہیے، ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے، ضرور میدان حشر میں آپ کو ذلیل کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ کے تمام گناہوں سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، تاکہ ایسی اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ رب العزت آپ کا میرا حامی و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔